مشہور کہاوت ہے کہ جو برائی کو نہیں جانتا وہ ایک نہ ایک دن برائی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے برائی سے بچنے کے لیے برائی کو برا جاننا ضروری ہے، اور برائی کی طرف لے جانے والے اسباب کی نشاندہی بھی لازمی امر ہے، تاکہ ایک مسلمان برائی کے ارتکاب سے محفوظ رہ سکے۔ مغربی معاشرے کا آزاد ذہنیت کی بنا پر جو حال ہو رہا ہے، اور مادی ترقیوں اور آسائشوں سے لطف اندوز ہونے کے ساتھ ساتھ انسانیت سے حیوانیت کی سمت بڑھنے کا سفر جاری و ساری ہے، اس سے بڑے اثرات اسلامی معاشرے پر بھی پڑ رہے ہیں کہ ہمارے نوجوان غیر مسلموں کے ایجاد کردہ گناہوں سے بھرپور رسم و رواج اور تہواروں کی غلاظت میں ملوث ہو رہے ہیں۔ ان غیر اسلامی طور طریقوں میں سے ایک آج کے دور میں محبت کے نام پر ویلنٹائن ڈے منانا ہے۔ اس تہوار کا آغاز مغربی ممالک سے ہوا، جہاں غیر مسلم آزادی کے ساتھ رہتے ہیں اور فحاشی اور جنسی بے راہروی کو وہاں ہر طرح کا قانونی تحفظ حاصل ہے۔ اور اس تہوار کے منانے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کی بے پردگی اور بے حیائی کے ساتھ میل ملاپ، تحفے تحائف کا لین دین سے لے کر فحاشی کے ہر مظاہرہ کا جتنا ہو سکے کھلے عام یا چوری چھپکے ارتکاب کیا جاتا ہے۔ شراب کا بے تحاشا استعمال ہوتا ہے۔ اسلامی معاشرے میں نوجوان اس دن کھلم کھلا گناہوں کا ارتکاب کر کے نہ صرف یہ کہ اپنے نامہ اعمال کی سیاہی میں اضافہ کرتے، بلکہ مسلم معاشرے کی پاکیزگی کو بھی ان بے گناہ بےہودگیوں سے ناپاک و آلودہ کرتے تھے۔ بدنگاہی، بے پردگی، فحاشی، غیر محرم لڑکے لڑکیوں کا میل ملاپ، فحش قسم کی باتیں اور ہنسی مذاق، اور پھر اس ناجائز تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے تحائف کا تبادلہ اور آگے بڑھ کر بدکاری تک کی نوبت جیسی برائیاں اس دن کے منانے کے نتائج ہیں۔ دوسروں کی بہن بیٹی کی عزت کو طاقدار کرنا، اس دن رقص، موسیقی، میں خودکی اور بدکاری کے ریکارڈ توڑے جاتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات کا سرعام مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ غیر محرم کے ساتھ دوستی کا ناطہ جوڑا جائے، بلکہ اسلام نے ہمیشہ حیا و پاکیزگی کی تعلیم دی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ نساء میں ارشاد فرمایا، اے نبی، مسلمان مردوں کو حکم دے دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے بہت پاکیزہ حکم ہے، بے شک اللہ کو ان کے کاموں کی خبر ہے۔ اور مسلمان عورتوں کو حکم کر دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی پاک دامن کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ ایک اور مقام پر فرمایا کہ اے نبی، اپنی ازواج، اپنی بنات اور تمام مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دیجئے کہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈالے رہیں، یہ اس سے نزدیک تر ہے کہ ان کی پہچان ہو، پس وہ تکلیف نہ دیجیے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا، تمہارے لیے پاک دامن عورتیں اس وقت حلال ہیں جب تم ان کے مہر ادا کر کے نکاح میں ان کے محافظ بنو۔ اور سورۃ نساء میں مومن عورتوں کی اوصاف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، مومن عورتیں پاک دامن رہتی ہیں، نہ شہوت پرست ہوتی ہیں، نہ خفیہ دوست بنانے والی۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ ہاتھ کا زنا نامحرم کو پکڑنا ہے، پاؤں کا زنا حرام کی طرف چل کر جانا ہے، اور منہ کا زنا بوسہ لینا ہے۔ ایک مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کسی کے سر میں لوہے کا گھس گھونپ دیا جائے تو یہ اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ وہ ایسی عورت کو چھوئے جو اس کے لیے حلال نہیں۔ اور شراب نوشی کے بارے میں حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، میری عزت کی قسم، جو میرا بندہ شراب کا ایک گھونٹ بھی پیے گا میں اسے اتنی ہی جہنمیوں کی پیپ پلاؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص شراب پیے گا اس کی 40 روز کی نمازیں قبول نہ ہوگی۔ زنا کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور بدکاری کے قریب نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی اور بہت برا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، بے شک وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دنیا و آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ نیز آج کا نوجوان یاد رکھے، اگر وہ آج ہنس ہنس کر گناہ کرے گی تو کل اس کی اولاد گناہوں کی نحوست کا شکار ہو جائے گی۔ کتنی افسوس کی بات ہے کہ مسلمان لڑکے لڑکیاں بھی مصنوعی محبت کے جذبے میں یہ دن منائیں، اور ویلنٹائن کارڈ، سرخ غبارے، چاکلیٹ، مصنوعی دل اور سرخ پھول سے لے کر بے حیائی و بے پردگی کے میل ملاپ تک تمام فحاشی خوبیاں سر انجام دے۔ یہ محبت کا مذاق ہے۔ محبت تو ایک پاکیزہ انسانی جذبہ ہے جو بندہ مومن کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کے لیے پیدا ہوتا ہے۔ اہل مغرب نے اس کو اپنی خواہشات نفسانی کے حصول میں بدنام کیا۔ ایسی دنیاوی محبت و دوستی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا،
گہرے دوست اس قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے پرہیزگاروں کے، یعنی اسلامی تعلیمات کے مطابق محبت و دوستی کرنے والے قیامت میں ایک دوسرے کے دشمن نہ ہوں گے، کیونکہ اسلام کا قانون یہ ہے کہ اگر کسی سے محبت کی جائے تو وہ اللہ کی رضا کی خاطر، اور اگر کسی سے بغض رکھا جائے تو بھی اللہ کی رضا کی خاطر۔ اس سے واضح ہوا کہ اسلام محبت کا درس دیتا ہے، لیکن ایسی محبت نہیں جو ہوس پرستی میں رنگی ہو، بلکہ خالص اللہ کے لیے محبت ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد